اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 144 سے 149، 144 سے 149۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم کا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ قال یا موسیٰ، خدا نے کہا، ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس، میں نے تم کو تمام لوگوں پر مقدم کیا ہے، برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغاموں اور اپنے کلام کے ساتھ، کہ میرے پیغام بھی تمہارے پاس آ رہے ہیں اور تم نے مجھ سے کلام کیا، اس حوالے سے بھی میں نے تمہیں ممتاز کیا اور تمہیں مقدم کیا۔ اب ظاہر ہے کہ رسالت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم نے دیگر انبیاء کو نبوتیں اور رسالتیں عطا کی ہیں۔ اسی طرح سے ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار عالم کا کلام کرنا اور گفتگو کرنا خاص طور پر معراج کے موقع پر وہ ثابت ہے۔ مگر یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو قوم ہے بنی اسرائیل اور دیگر افراد، ان کے مقابلے میں تو بے شک اپنی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمایاں مقام عطا کیا گیا تھا، بلکہ بہت سے دیگر انبیاء کے مقابلے پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ فخذ ما آتیتک، تو اے موسیٰ جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے تھام لو، اسے پکڑ لو اور شکر گزاروں میں سے رہو۔ وکم من الشاکرین۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تو اب کیا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی اب تشریح آ رہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کے وعظ و نصیحت اور ہر بات کی تفصیل کو لکھ دیا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، الواح یعنی تختیاں،
اس میں ہم نے لکھ دیا من کل شیء، ہر چیز میں سے، موعظتاً، نصیحتوں کو، یعنی بہرحال جو ضروری چیزیں تھیں ان کو ہم نے اس پر لکھ دیا، وتفصیلا لکل شیء، اور یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں لکھی گئی تھیں ان کی تفصیل بھی لکھ دی گئی۔ فخذھا بقوۃ، تو ان کو قوت سے، طاقت سے پکڑ لو، تھام لو، یعنی انہیں اپنے لیے دستور العمل قرار دو، وامر قومک، اور اپنی قوم کو بھی یہ حکم دو، یاخذوا باحسنھا، کہ وہ ان میں بہترین جو باتیں ہیں ان کی وہ پابندی کریں، ان میں بہترین باتیں یعنی ان کی باتیں جو اچھی باتیں ہیں ان تمام اچھی باتوں کے اوپر وہ عمل کریں۔ البتہ ٹیکنیکلی یہاں پہ افعال التفضیل استعمال ہوا ہے احسن کا لفظ، تو اس کا ایک جواب تو یہی دیا گیا ہے کہ احسن یہاں پہ حسن کے معنی میں ہے کہ یعنی ساری ہی اچھی چیزیں ہیں، ان اچھی چیزوں کو فالو کرو۔ اور پھر ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ دو احکام ایسے ہوں کہ جن میں سے ایک زیادہ بہتر ہو، یعنی اس کو مستحب بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ذمہ داری کو پورا کرنے والا تو ہو مگر اتنا ثواب کا باعث نہ ہو، تو جہاں موقع ہو تو وہاں پر جو بہترین ہے اس کی طرف جاؤ۔ سأوریکم دار الفاسقین، میں جلدی دکھلاؤں گا تم لوگوں کو بد اعمال لوگوں کا گھر۔ ظاہر ہے کہ اس کا بہترین مصداق تو قیامت کا میدان ہے کہ جہاں پر جتنے مجرم ہیں ان کا جو ٹھکانہ جہنم ہے وہ نظر آ جائے گا، اور یہ بھی ایک امکان دیا گیا کہ اس دنیا میں بھی جو فرعون والے ہیں ان کا جو فسق و فجور ہے بالآخر ان کے عذاب پر منتہی ہوگا، اور جو ان کے ٹھکانے ہیں وہ ویران اور برباد صورت میں دکھائی دیں گے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ بتاتا ہے کہ میں کن کو محروم کر دیتا ہوں، یہ توفیق سلب ہو جاتی ہے جو بالآخر اس طرح سے اس کی تعبیر آتی ہے کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، تو اس کا ایک تھوڑا سا ایلوبریشن یہاں پر ہے کہ یہ محروم کن کو کر دیا جاتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی، میں محروم کر دوں گا اپنی نشانیوں، اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو بلا وجہ کوئی ان کو حق نہیں تھا اور زمین میں وہ تکبر کر رہے تھے۔ جو ایروگنس ہے اس کا ایک نتیجہ یہ آتا ہے کہ انسان خدا کی توفیقات سے محروم ہو جاتا ہے، نشانیاں دیکھتا بھی ہے مگر ان کی طرف پھر ایمان والی نظر وہ نہیں ڈال پاتا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں تو بھی ایمان ان پر نہیں لائیں گے، یہ اسی کی شرح آ گئی۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهَا سَبِيلًا، کہ جب وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں مگر ان کے ایروگنس کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ محروم ہو چکے ہیں اس تشخیص سے، اور گویا وہ اب اپنے باطل راستے پر ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بنیادی وجہ ان کا تکبر ہے۔ یہی آگے کہا گیا کہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کہ اگر وہ گمراہی کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، یعنی اسی راستے پر پھر چل پڑتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، تو جب وہ اس کو کنسیڈر ہی کرنا نہیں چاہتے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان کی طرف سے غفلت برتتے رہے۔ تکبر ان کے اندر تھا، پریکٹیکلی انہوں نے آیتوں کو جھٹلا دیا اور وہ اس کو اگنور کرتے رہے۔ اب آگے مزید کہا جا رہا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیے جائیں گے، ان کے اعمال ہبط کر دیے جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا ان کو ان کے اعمال کے سوا بھی کسی چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہم ان کو سزا دے رہے ہیں، ان کے اعمال ہی ایسے ہیں کہ جس کا نتیجہ اس طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اب آپ نوٹ کریں کہ ان آیتوں کے اندر یہ جو ترتیب سے آئی ہیں یہ دو آیتیں، ان دونوں آیتوں میں 146 اور 147 میں تکبر، تکذیب آیات، غفلت اور آخرت کا انکار، یہ بہت اہم عناصر بن جاتے ہیں انسان کے آخرت میں ذلیل اور رسوا ہونے کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی جو داستان ہے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، یہ ذکر ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے اور وہاں پر 40 راتیں 30+10 جب انہوں نے وہاں پر گزاری ہیں تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے کہ امامت ان کے پاس ہے۔
مگر قوم نے پیچھے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کو اپنا نمائندہ بنایا تھا ان کو انہوں نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا اور ان کو بالکل بے بس کر کے رکھ دیا، اور اس کے مقابلے میں کام یہ کیا کہ انہوں نے زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا اجلن، اور اس بچڑے کو مورتی کی ایک شکل دے دی گئی اور اس کو اس طرح سے بنایا کہ اس میں سے گائے کی آواز بھی نکلے، خوار۔ یہ جو آواز اس میں نکلتی تھی وہ اس طرح سے اس کی تشریح کی گئی کہ اس کو جو مینوفیکچر کیا گیا تھا تو اسی کے اندر کچھ پائپس وغیرہ اس طرح سے رکھ دیے گئے تھے کہ جب ہوا کا گزر ہو تو ایسی آواز نکلے کہ جیسے گائے یا بچڑے کی آواز ہوا کرتی ہے، یا اس کا منہ اس طرح سے بنایا گیا تھا اتنا پیچیدہ کمپلیکیٹڈ کہ جب ہوا اس سے گزرے تو پھر اس طرح کی آواز نکلے۔ کام یہ سامری نے کیا تھا جو بہت مشہور نام ہے، قرآن مجید میں یہ داستان کئی مرتبہ بیان بھی ہوئی ہے، تھوڑے بہت اس کے ساتھ، کہیں تھوڑے کمی کے ساتھ، کہیں تھوڑے اضافے کے ساتھ، مگر اس کی اسپرٹ جو ہے یہاں پر بھی بالکل واضح ہے۔ سامری نے اس کام کو انجام دیا تھا، مگر پروردگار عالم نے پوری قوم کی طرف اس کی نسبت دی، یعنی جو اس سے راضی بھی تھے، یعنی جو اس سے بالکل بیزار تھے، جب سر فہرست جناب ہارون علیہ السلام، انہوں نے تو مخالفت کی، اور اسی طریقے سے جو جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروہ رہ گیا تھا وہ، مگر جو بطور مجموعی پوری جو قوم تھی وہ اس کام کے اندر شریک تھی، تو ان کے شریک ہونے کی وجہ سے یا ان کے راضی ہونے کی وجہ سے ان کی طرف بھی اس کام کی نسبت دی گئی۔ جس طرح سے ہم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، زیارت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعنت ہو اللہ کی ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اور پھر تیسرا جملہ آتا ہے کہ لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اس جرم کو، اس گناہ کو سنا اور اس پر وہ راضی رہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اسپرٹ کام سامری نے کیا، جو راضی تھے، جو شریک تھے، ان سب کو یہاں پر یقیناً مذمت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب پروردگار کا ایک تبصرہ ہے کہ الم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، انہ لا یکلمہم، کہ یہ ان سے بات بھی نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ ان کو کسی راستے کی، صحیح راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اس کو اپنا خدا معبود مان لیا، وکانوا ظالمین، اور یہ لوگ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ پشیمان ہو گئے، یہ عربی کا محاورہ جو پشیمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ پشیمان ہوئے، ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ وہ لوگ گمراہ تھے، قالوا، تو انہوں نے کہا کہ لئن لم یرحمنا ربنا، کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا، ویغفر لنا، اور ہماری مغفرت نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ داستان ظاہر ہے کہ ابھی آگے بڑھے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹ کر آئے تو پھر ان کی کیا کیفیت تھی، جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو کس طرح سے ریئیکٹ کیا کہ ان کے جو مقرر کردہ خلیفہ ہے اس کو جب معطل کر دیا گیا ہے اور اس کو بے بس بنا دیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی چلائی گئی ہے، تو پھر انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا، یہ بہت اہم بات ہے جو اگلے صفحے پر انشاءاللہ آئے گی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ دعا ہے پروردگار سے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔